ہم کہتے تھے زہر کے پیچھے کوئی گینگ نہیں ہے, ہم کہتے تھے لڑکی کی لو میرج. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دعا جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائے گی, وہ اپنے ماں باپ کا منہ نہیں دیکھے گی اور وہ ظہیر کے حق میں ہی ہمیشہ فیصلہ کرے گی. اگر وہ اس بیمار شخص کی بیٹی ہے تو وہ زہر کی بیوی بھی ہے. اگر لڑکی خوشی سے جاتی ماں باپ کی طرف, یا لڑکی اغوا ہوئی ہوتی, یا لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا, تو جب پہلی دفعہ پولیس نے ان کو ریکور کیا تھا وہ اسی دن ماں باپ کے ساتھ چلی جاتی. زہر کو دیکھے خود کنی کی دہشت ہوگی. یہو جے بندے تو بلی نہیں ڈرتی. اس لڑکی کا باپ وہ ایک سائیکو سا انسان ہے. ادھر اس کی لڑکی گھر میں بھی دیکھ لے وہ جیت گئے. آپ کیا سمجھتے وہ جیتے ہیں؟ نو. اگر وہ تب جیتے گا جب لڑکی میڈیا پہ آ کے بولے گی جی میرے باپ کا موقف ٹھیک تھا. انٹرویوز آئے نا اس کے, پھر اس کے ویڈیو پیغامات بھی آئے, وہ سارے آن ریکارڈ ہیں. ابھی تک پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دعا کو جو ہے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا تھا. زنیرہ جو ہے وہ اسے تھپڑ مارتی تھی, آپ انہیں بہت پریشرائز کرتے تھے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اردو 5 کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. السلام علیکم ناظرین, اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی. جیسے کہ دعا زہرا اور ظہیر کا کیس جو ہے پچھلے 8-9 مہینوں سے جو ہے ہائی لائٹ پہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے دعا زہرا 5 مہینے کے لیے دارالامان میں رہی اور کیس جو ہے دوبارہ ٹھپ ہو گیا. لیکن اب دوبارہ جب دعا زہرا نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو سوشل میڈیا پر دوبارہ جو ہے اس کیس کی دھوم مچ گئی. آج میرے ساتھ موجود ہے مشہور, مجھے لگتا ہے کہ اب انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہے, ان کا تعارف مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور یہ سوشل میڈیا کی اب زینت بن چکے ہیں. علی جعفری وکیل ہے دعا زہرا کیس کے, جو پہلے تھے ظہیر کے وکیل ہیں. ان سے آج ہم بات کریں گے دوبارہ کہ کیا نئی پیش رفت دعا زہرا کے کیس میں آئے گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, ویلکم آپ کو. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی خوشی ہے کہ دعا زہرا جو ہے اپنے گھر چلے گئی اپنے والدین کے ساتھ. دعا زہرا دیکھیں پہلے سسرال میں تھی, اب وہ مائکے چلی گئی ہے. سسرال تو صرف آپ اکیلے مانتے ہیں نا. نہیں دیکھیں رابعہ, آن سیریس نوٹ کہ تمام عدالتیں آج بھی اس کے نکاح کو مان رہی ہیں, اور ساری دنیا کو اب پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کام ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں. ہم نے لوگوں کو سچ بتایا ہے, اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا گیا, لڑکی کسی گینگ کے پاس ہے, وہ نیریٹو دم توڑ چکا ہے. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی اس بات کو نہیں مانتے. بہت سے آپ مان رہے ہیں نا, آپ یہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دعا زہرا کا نکاح جو ہے وہ ہوا تھا اور ظہیر اس کا خاوند ہے, پر لوگوں کو آپ کس طرح کہیں گے کہ واقعی وہ اس کا خاوند ہے؟ تمام عدالتیں مان رہی ہیں یہ. ایون جو اس لڑکی کے ماں باپ کوئی پٹیشن فائل کرتے تھے, کسی عدالت میں کوئی اپلیکیشن دیتے تھے, تو وہ ظہیر کو باقاعدہ فریق بناتے تھے اس میں کہ یہ خاوند ہے. ابھی جس دن لڑکی ماں باپ کے حق میں بیان دے کے گئی ہے, تب بھی ہائی کورٹ سندھ میں جو بات ہوئی ہے, جج صاحب نے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا جی میں ظہیر احمد ہوں, اس کا ہسبینڈ. اگر دعا زہرا بھی اسے اپنا خاوند مانتی, اور بیوی جو ہے, بیوی تو مطلب شوہر کے پاس ہی جاتی ہے نا, کیونکہ اس کا جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد اس کے شوہر کا زیادہ حق ہے اس پر. پھر دعا زہرا اپنے والدین کے ساتھ کیوں گئی؟ دعا زہرا کیا اب ظہیر کو شوہر نہیں مانتی؟ دیکھیں 16 اپریل کو وہ لڑکی گھر سے نکلی, 17 اپریل کو اس نے نکاح کیا, 19 جولائی کو وہ لڑکی لاہور دارالامان میں گئی, 23 جولائی کو وہ لڑکی کراچی شیلٹر ہوم میں شفٹ ہوئی, اور 6 جنوری کو وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی ہے, تقریباً 9 ماہ کے بعد. اگر لڑکی خوشی سے جاتی ماں باپ کی طرف, یا لڑکی اغوا ہوئی ہوتی, یا لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا, تو جب پہلی دفعہ پولیس نے ان کو ریکور کیا تھا وہ اسی دن ماں باپ کے ساتھ چلی جاتی. آپ نے اگر کیس کو کور کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا سندھ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سندھ رجسٹری, دونوں یہ ہائر کورٹس ہیں ہمارے ملک کی. ایک صوبے کی ہائی کورٹ جو ہائر کورٹ ہے, اور دوسری ہمارے ملک کی ہائر کورٹ ہے. ان دونوں عدالتوں نے لڑکی کو خاوند کے ساتھ بھیجا تھا. پھر لاہور میں 26 اپریل کو لڑکی نے 164 کی اسٹیٹمنٹ کروائی کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا, میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. ہوتا یہ ہے اس طرح کے کرمنل کیسز میں, جب 164 کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, FIR ختم ہو جاتی ہے. دوبارہ مطلب دعا کو اتنا ٹائم اس لیے لگا کیونکہ یہ کیس جو ہے زیادہ ہائپ کریٹ کر چکا تھا. نہیں, ہائپ کریٹ آپ لوگوں نے کروا دی نا,
جو سوشل میڈیا والے لوگ تھے اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ اس لڑکی کا باپ وہ ایک سائیکو سا انسان ہے. ادھر اس کی لڑکی گھر میں بھی دیکھ لے وہ جیت گئے. آپ کیا سمجھتے وہ جیتے ہیں؟ نو اگر وہ تب جیتے گا جب لڑکی میڈیا پہ آ کے بولے گی جی میرے باپ کا موقف ٹھیک تھا. آپ چاہ رہے کہ دعا کا ویڈیو بیان آئے یا دعا جو ہے اپنا بیان ظاہر کرے؟ ویڈیو بیان نہیں, دعا انٹرویو دے کسی کو یا دعا پریس کانفرنس کرے. جب وہ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سندھ رجسٹری سے آئی تھی اپنے خامند کے ساتھ, جب زنیرہ ماہم نے جامع شریف والا انٹرویو کیا, اے ڈی ملک کا انٹرویو آیا, فیصل سوری کا آیا, میاں آصف کا آیا, بلال احمد جو کراچی والے ان کا انٹرویو آیا, علی عمران کا, دیکھیں نا یہ انٹرویوز آئے نا اس کے, پھر اس کے ویڈیو پیغامات بھی آئے, وہ سارے آن ریکارڈ ہیں ابھی تک. پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دعا کو جو ہے بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا تھا. زنیرہ جو ہے وہ اسے تھپڑ مارتی تھی کہ اگر تم نے اس طرح نہ بولا, یہ نہ کہا, آپ انہیں بہت پریشرائز کرتے تھے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہم اس کیس میں اس وقت آئے ہیں رابعہ, زنیرہ اس کیس میں اس وقت آئی ہے جب لڑکی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے خاوند کے ساتھ بھیجی تھی. اگر تو جب لڑکی آئی اپنے خاوند کے ساتھ گھر سے بھاگ کے, جب ان کا نکاح ہوا, تب یہ ساری باتیں کی جائیں نا, چلیں -1% کہ جی تب زنیرہ مام اس کو کچھ کہہ سکتی تھی. لیکن جب لڑکی لاہور کی عدالتوں میں, کراچی کی عدالتوں میں اپنے بیان دے کے آ رہی ہے, فری ہو کے آ رہی ہے, جب لڑکی کو بظاہر لگ رہا تھا کہ جی اب کیس ختم ہو گیا, تب وہ انٹرویو دے رہی ہے, تب کون سا اس کے اوپر پریشر ہونا تھا؟ آپ خود بتائیں نا. جب دیکھیں آپ ادھر آئی ہیں میرے پاس انٹرویو لینے, میں آپ کو یہاں پہ ہوسٹیج بنا لوں, میں یہاں پہ جناب آپ کے اوپر بندوق نہیں توپ تان دو کہ یہاں سے اگر رابعہ ہلی تو رابعہ کو شوٹ کر دیا جائے گا. کوئی بندہ بھی یونیفارم میں باہر آپ دیکھیں گی تو آپ ہیلپ کریں گی ایسی. جب لڑکی کو کچھ لوگوں کی دہشت بھی بہت ہوتی ہے نا, وہ ہیلپ ہی منہ سے نہیں نکل سکتا. بیٹا آپ نے زہر کو دیکھا, خود کنی کی دہشت ہوگی, یہو جے بندے تو بلی نہیں ڈرتی. ٹھیک ہے, اس جیسے بندے کے پاس. تو یہ بھی تو بات تھی نا کہ ظہیر جو ہے وہ ایک پورا گینگ تھا, وہ ظہیر اکیلا نہیں تھا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ کہاں پہ گیا گینگ؟ اب تو وہ خود نہیں کہتے, جو کبھی کہتے تھے نا کہ گینگ ہے, اب تو وہ خود نہیں گینگ کہتے. فیصل سوری ٹو جبران ناصر, تمام لوگ سرچ کریں جنہوں نے, جو اردو 5 کے ویورز ہیں. فیصل سوری نے کراچی جا کے جبران ناصر سے پوچھا کہ جی وہ گینگ, ممنوع ادویات, نشہ ور ادویات کدھر ہیں؟ تو جبران ناصر نے کہا ہم تو کہتے ہی نہیں. یہ تو جی اس نے کہا سو کالڈ یوٹیوبر اپنی طرف سے کہتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں نا, یہ سارا بیانیہ دھرے کا دھرا رہ گیا. آ جا کے بیانیہ کون سا جیتا؟ ہم کہتے تھے کہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی, ہم کہتے تھے زہر کے پیچھے کوئی گینگ نہیں ہے, ہم کہتے تھے لڑکی کی لو میرج. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دعا جو ہے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جائے گی, وہ اپنے ماں باپ کا منہ نہیں دیکھے گی, اور وہ ظہیر کے حق میں ہی ہمیشہ فیصلہ کرے گی. 5 ماہ 17 دن اس لڑکی نے قید کاٹی ہے. اس سے پہلے 3-3.5 ماہ وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی ہے. 2 میری ملاقاتیں اس کے ساتھ ہوئی, میں نے تو جو ملاقاتوں میں دیکھا میں نے وہ بتا دیا. اور پھر اگر میری بات غلط ہوتی تو وہ فوری چلی جاتی ماں باپ کے پاس. بات بیٹا پھر وہیں آ جائے گی, آپ وہاں سے شروع کرو کہ جب پہلی دفعہ ماں باپ کے سامنے گئی, جب ماں باپ رونے کے ڈرامے کرتے تھے, یاد ہے نا. پھر سپریم کورٹ میں ماں باپ کے سامنے گئی, پھر وہ شیلٹر ہوم میں گئی. ایک ماں باپ کی بیٹی جو ہے وہ اس طرح دربدر ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں؟ جی وہ ڈرامے اس لیے تھے کہ دیکھیں جن ماں باپ کی, یا میڈیا میں ہوتی ہیں روزانہ آپ دیکھتی ہیں, جن ماں باپ کی بیٹیاں اس طرح سے چلی جاتی ہیں اور وہ دکھی ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں ایک ٹینٹ لگائیں اور میڈیا والوں کو بلائیں. انہوں نے اپنی عزت بھی محفوظ رکھنی ہوتی ہے. وہ اپنی دوسری 8 سال کی 10 سال کی بچی میڈیا پہ نہیں لے کے آتے. وہ کیا فیوچر دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ یہ پوری فیملی میڈیا نے دیکھ لی ہے. یہ کہیں بھی فریلی موو کر سکتے ہیں. کوئی عزت دار بندہ ان کے ساتھ تعلق رکھے گا؟ آپ خود بتائیں مجھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آپ کی جو ہے اس جو دعا کے حق میں فیصلہ ہے, اس کے بعد ظہیر سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی؟ ظہیر کی فیملی کے ساتھ آپ کے کتنے روابط چل رہے ہیں؟ نہیں, ملاقات نہیں ہوئی. ظہیر کراچی میں ہے, میری فون پہ بات ہوتی ہے, ڈیلی ہوتی ہے, میں ان کا وکیل ہوں. اور ظہیر بالکل ٹھیک ہے, اور ہم جو بھی فردر کیس ہوگا ہم کیس دیکھیں گے, ہم کیس لڑیں گے. اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے آڈینس کہ وہ ظہیر کی بیوی بھی ہے. اگر وہ اس بیمار شخص کی بیٹی ہے تو وہ ظہیر کی بیوی بھی ہے, اور ظہیر کو اتنا ہی حق ہے جتنا باپ کا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ اب ظہیر کا حق ہے, کیونکہ اس کا گارڈین اب شادی کے بعد ظہیر ہے.